نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے نفع دیا۔ ابو بکر صدیق یہ بات سن کے رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اور میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، میں بھی آپ پہ قربان، میرا مال بھی آپ پہ قربان۔ ابو بکر صدیق بڑے مالدار تھے، جب اسلام لائے نا تو سارا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا چندہ جمع کرنے کا، تو صحابہ میں سب سے زیادہ جو کچھ گھر میں پڑا تھا سارا کچھ اٹھا کے لے آئے، تاکہ سوئی دھاگا تک بھی گھر میں نہیں چھوڑا۔ حضور کی محبت میں یوں اللہ کے دین پہ قربان کیا سب، صرف مال نہیں کیا، خود بھی ہوئے، صرف مال نہیں کیا، خود بھی ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے، اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح اپنا ہوتا ہے۔ حضور ابو بکر کو اپنا ہی سمجھتے تھے، ابو بکر حضور کو اپنا ہی سمجھتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے سخی انسان تھے، بڑے رحم دل انسان تھے، اپنے مال سے غلام خریدتے آزاد کروا دیتے، جو بوڑھا غلام ہوتا خریدتے آزاد کروا دیتے، جس پہ اس کا آقا ظلم کرتا خریدتے آزاد کر دیتے، جو کوئی اسلام لے آتا غلام اس پہ آقا ظلم شروع کر دیتے، خریدتے آزاد کروا دیتے۔ حتیٰ کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق نے خرید کیا اور آزاد فرمایا۔ ان کے باپ ابو قحافہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے غلام خریدنے ہی ہوتے ہیں تو آزاد کرنے ہوتے ہیں تو نوجوان تو خریدا کریں تاکہ آپ کے کسی وقت مدد کر سکیں۔ کہنے لگے ابو جی میں اپنی مدد کے لیے نہیں خریدتا ہوں، اپنی مدد کے لیے آزاد نہیں کرتا ہوں، میں فقط اللہ کے لیے کرتا ہوں، مجھے ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد میرے اللہ کریں گے، مجھے ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اتنا خوف ہوتا تھا، اتنا خوف کہ تصور کیا کرتے کاش کہ کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ ہوتا، بکری کا بچہ ہوتا تاکہ قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا بتایا ابو بکر جنتی، ابو بکر جنتی، ابو بکر جنتی۔ میں ایسا محل دیکھ کے آیا ہوں جنت کا۔ معراج کی رات آ کے بتایا، کس کا تھا یا رسول اللہ؟ ابو بکر کا تھا۔ یہ کس کا تھا؟ یہ عمر کا تھا۔ تو حضور بار بار دیکھے ابو بکر تو وہ ہستی ہیں جن کو میدان حشر میں جب پیش کیا جائے گا اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے باوجود خوف خدا، ڈر ہوتا تھا کہیں مجھ سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی، معصیت، گناہ نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کسی شخص کا احسان، ایسا کوئی بندہ کہ مجھ پر اس کا کوئی احسان ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، کوئی صحابی نہیں، کوئی، میں نے سب کا بدلہ دیا۔ ایک ابو بکر صدیق ہیں جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، خود خدا تعالیٰ روز محشر ان کو دیں گے۔ ایک ابو بکر صدیق ہیں جن کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، خدا تعالیٰ اس کے احسانوں کا بدلہ اس کو ادا کریں گے۔